یہ واقعہ یا ربیع الاول کا ہے یا رجب کا ہے. زیادہ علماء رجب میں مانتے ہیں. بعض علماء یعنی سنت کہتے ہیں یہ واقعہ شوال میں پیش آیا. خیر یا ربیع الاول میں یا رجب. حضرت ابو طالب انتہائی شدید بیمار ہوئے اور وہ وقت آ گیا کہ سارے مکے کو یقین کہ حضرت ابو طالب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. چنانچہ دوست اور دشمن سب حضرت ابو طالب سے آخری ملاقات کے لیے آئے. یہاں پہ حضرت ابو طالب نے 3 وصیتیں کی باری باری. پہلی وصیت خاندان باقی سارے مکے سے کی. یہ حضرت ابو طالب کی ایسی وصیتیں تھیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کو نہ ماننے والوں نے بھی یہ لکھا, خصوصاً مولانا مودودی کا یہ جملہ کہ یہ وصیتیں بتا رہی کہ ابو طالب کتنے بصیرت والے, کتنا دور تک دیکھنے والی شخصیت تھی, کتنے ذہین شخصیت تھی, کتنی سیاسی مہارت تھی حضرت ابو طالب کو. یہ 3 وصیتیں کی. پہلی وصیت ان لوگوں سے کی جو دوسرے قبیلوں کے سردار آئے ہیں, جس نے ابو جہل بھی کہا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھتیجے کی مخالفت نہ کرنا, اس کا ساتھ دینا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے. اور دیکھو یاد رکھو, اگر تم نے میرے بھتیجے کی بات کو نہیں مانا تو جو غریب لوگ ہیں, جو کنگال لوگ ہیں, یہ لوگ اس کی بات مان لیں گے اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سردار بن جائیں گے اور تمہیں انتہائی ذلت کے ساتھ غلامی کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایسی وصیت کر رہے ہیں حضرت ابو طالب جس کا کوئی امکان نہیں. مگر ایک وہ دن آیا کہ لوگوں نے یاد کیا ابو طالب کی وصیت کو. چنانچہ تاریخوں میں لکھا کہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ سہیل ابن عمر اور ابو سفیان, یہ دونوں مکے کے بہت بڑے سردار. باقی تو جتنے مخالفین کے پیغمبر تھے وہ جنگ بدر اور جنگ احد میں مارے گئے. یہ 2 بڑے سردار باقی تھے. سہیل ابن عمر کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے صلح حدیبیہ لکھا تھا. وہ کتنی اس کی بڑی شخصیت. یہ 2 پہنچے کسی کام سے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے. بٹھا دیا گیا ان کو دروازے کے باہر. اتنے میں بلال حبشی اور صہیب رومی آ گئے. بلال کے غلام, صہیب کے غلام. صہیب کا واقعہ 2 یا 3 تقریروں کے بعد آئے. یہ دونوں آئے. جیسے ہی آئے دروازہ کھولا گیا اور یہ دونوں اندر چلے گئے. جس وقت یہ منظر دیکھا تو یاد کیا ان لوگوں نے کہ ابو طالب نے کیسی وصیت کی تھی. اگر ہم مان لیتے تو آج یہ تو نہ ہوتا کہ جو ہمارے غلام جنہیں کل تک ہم سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا, آج وہ براہ راست حاکم کے پاس جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ اولین مسلمانوں میں, اور ہم کو دروازے پہ بٹھایا جا رہا کہ جب تمہاری باری آئے گی تب تم کو بلایا جائے گا. وہ ابو طالب کی کیسی بہترین وصیت کی کاش ہم نے اس پہ عمل کیا ہوتا. اس کے بعد رخصت کیا ان لوگوں کو اپنا خاندان, تاکہ میری تم سے بھی یہ وصیت کہ کبھی بھی میرے بھتیجے کے دامن کو نہ چھوڑنا. جو اس کے ساتھ رہے گا دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب و کامران ہوگا. اور اس کے بعد ان کو بھی رخصت کیا. آخری بات پیغمبر سے ہو رہی, پیغمبر کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے میرے پاس 2 امانتیں ہیں, پہلے تو یہ لے. یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی وصیتیں پیغمبر کو منتقل کی, اور جتنے بھی ماقبل کے انبیاء ان کی امانتیں صندوق میں تھی وہ پیغمبر اسلام کے سپرد کیا. اسی وجہ سے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب دین ابراہیمی پر فقط عمل کرنے والے نہیں تھے, بلکہ حضرت ابراہیم کے ایک وصی بھی تھے. وہ ان کو یہ عہدہ وصایت بھی ملا تھا, کیونکہ وصی کا کام یہ ہوتا کہ نبی کی امانتوں کو دوسرے نبی تک پہنچانا. اس کے بعد کہا کہ اے میرے بھتیجے, ایک مشورہ میرا, اور وہ یہ کہ میرے بعد مکے کو چھوڑ کے مدینے چلے جانا, جہاں پہ تمہارے پردادا یعنی حضرت ہاشم ان کی سسرال یعنی میرے والد عبد المطلب کی ننیال, وہ لوگ تمہاری مکمل حفاظت کریں گے پورے عرب میں. اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں تمہیں اتنی حفاظت کے ساتھ رکھا جائے. حضرت ابو طالب کی یہ وصیت اس وقت ہے جب ہجرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. 3 سال کے بعد پیغمبر جب مدینے پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کی وصیت کیسی برحق ثابت ہوئی کہ مدینے نے اتنی طاقت دی مسلمانوں کو کہ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا. یہ حضرت ابو طالب کی نصیحت تھی. چنانچہ مولانا مودودی جو پورے اوراق کے اوراق کیا کر رہے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں, کہتے ہیں مگر دانش مندی میں, سیاسی بصیرت میں, مستقبل کو دیکھنے میں ابو طالب جیسا کوئی تھا بھی نہیں, کیونکہ تینوں وصیتوں کو کہ جس نے عمل کیا وہ فائدے میں رہا, جس نے ان کو ٹھکرایا وہ نقصان میں رہا. اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس آخری وصیت کے بعد. 85 سال کی عمر تھی. پیغمبر اسلام خود جنازے کے ساتھ ساتھ چلے, حجون پر
مولا کائنات نے اپنے والد کو قبر میں دفن کیا مگر پیغمبر سرانے کھڑے. وہ جنت المعلا کا قبرستان. تاریخوں میں یہ بھی لکھا کہ سارا راستہ قصیدہ پڑھتے ہوئے چلے حضرت ابو طالب کا، لیکن کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ بعض روایتیں ہیں کہ کسی بھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا سوائے صبح اور مغرب کی 2 نمازوں کی. اس لیے نماز جنازہ تو نہیں ہوئی، مگر پیغمبر نے دعا پڑھ کے علی سے کہا کہ آپ اپنے والد کو قبر میں اتارو. جنت المعلا کے قبرستان میں حضرت ابو طالب کا بھی روزہ تھا، مگر جب جنت البقیع کے روزے ڈھائے گئے ان کے ساتھ ہی یہ روزہ بٹھا دیا گیا. حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہی تھا کہ 1 مہینے اور 10 دن کے بعد یا 4 مہینے 5 مہینے کے بعد جناب خدیجہ جو شیخ ابی طالب سے کمزور چلی آ رہی ہیں 10 رمضان سن 10 کو ان کا بھی انتقال ہو گیا. روایت یہ کیونکہ جناب خدیجہ کے حالات پر تقریر بھی میں کر چکا ہوں اور میرے موضوع سے آگے ہٹ کے یہ جب سلسلہ مکمل ہوگا تو آخر پیغمبر کے معجزات، پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کے اصحاب، ان سب کے تھوڑے تھوڑے حالات آئیں گے، وہاں کچھ تفصیل آئے گی. بس جناب خدیجہ بھی بیمار پڑی، ان کا بھی آخری وقت آیا اور پیغمبر نے ابو طالب نے پیغمبر کو وصیت کی تھی. یہاں پیغمبر نے حضرت خدیجہ سے جملہ کہا، میں خدیجہ تم جا رہی اور جانے کے بعد دارالسلام میں تمہارا مقام ہوگا، وہاں جا کر اپنی پڑوسیوں کو میرا سلام پہنچا دینا. جناب خدیجہ حیران ہو کے پوچھتی ہے میری پڑوسی کون ہے؟ ان میں ایک تو آسیہ مزاحم کی بیٹی، وہ فرعون کی بیوی جناب آسیہ، ایک کلثوم ہے جناب موسیٰ کی بہن، اور ایک مریم ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ، جو تمہارے پڑوس سے ہوں گی ان کو سلام پہنچانا، خصوصاً آسیہ کو، اس لیے کہ تمہارے علاوہ جنت میں میری زوجہ وہی ہوں گی. جناب خدیجہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اللہ کے رسول پھر تو آپ کو مبارک ہو، آسیہ جیسی زوجہ آپ کو مل رہی. یہ جملہ کہا اور خدیجہ طاہرہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ 2 مہینے کے وقفے، اگر حضرت ابو طالب کی وفات رجب میں مانی جائے، 2 مہینے کے وقفے پیغمبر اسلام سے تو ایسے صدمے آ پڑے کہ اس پورے سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال ہو گیا. اب مزید تفصیل آئندہ منگل کو ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کروں کہ پیغمبر اسلام کا ایک جملہ تمام علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، چاہے حضرت ابو طالب کے ایمان کو ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے، تو پیغمبر نے کہا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے قریش بزدل تھے، ابو طالب کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا. یہ ایک جملہ بتا رہا کہ کتنی کچھ بنائی کی ابو طالب نے، یعنی ایک اکیلا ابو طالب تمام قریش کے حملوں کو اپنے سینے پہ روک رہا تھا. قریش کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی پیغمبر کے خلاف علن اعلان کو قدم اٹھانے کی. یہ جو 2-4 واقعات آپ نے دیکھے اس میں بھی غور کریں کہ کتنی حفاظت کے ساتھ پیغمبر کے اوپر کبھی کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہوا. ساری چیزیں ابو طالب نے اپنے آپ سے برداشت کی. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بس ابو طالب کا انتقال ہوا. کل تک جو قریش بزدل سے آج بہادر ہو گئے اور میرے پروردگار کا حکم آ گیا کہ اے میرے حبیب اب تم مکے کو چھوڑنے کی تیاری کرو. وہ نہ رہا کہ جو مکے میں تمہارا سہارا تھا. تو کس طرح سے پیغمبر نے تیاری کی، یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کا عنوان ہوگا آئندہ منگل کو.